یہود سے جب کہا گیا آمنو بما انزل اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا نؤمن بما انزل الینا، جو ہم پر اتارا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر جو تورات اتاری گئی تھی ہم تو اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جواب دیے، ایک تحقیقی جواب دیے ہیں، 2 الزامی جواب دیے ہیں۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تحقیقی جواب اللہ نے فرمایا اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کیا یہ تورات کی تعلیم تھی کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرو؟ ابھی تم پہلے پڑھ چکے ہو کہ 300 انبیاء کو ایک دن میں شہید کرتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر کاروبار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بقول جو ان کو منع کرنے کے لیے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو کیا اللہ کی کتاب کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دو؟ یہ تحقیقی جواب۔ معلوم ہوتا ہے تم تورات پر ایمان نہیں رکھتے۔ الزامی جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، تم اگر اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو تم نے بچڑے کی پھر پوجا کیوں کی؟ معلوم ہوتا ہے تم اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ بچڑے کی پوجا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسرا الزام جواب دیا، اللہ نے فرمایا اگر تم بما انزل اللہ پر عمل کرتے ہو تو کوہ طور کو اللہ نے تمہارے اوپر کیوں کھڑا کیا؟ کوہ طور کو یہ کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا سمعنا وعصینا، ان لوگوں نے خالی سنا، دل سے قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا ایمان دعویٰ یہ تمہیں برا حکم دیتا ہے، اگر تم مومن ہوتے ایسا کام نہ کرتے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے یہاں خالصتاً مخصوص من دون الناس، اور لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، مرض نمبر 19، یہود کا دعویٰ، فتمنوا الموت تردید دعویٰ۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں جائے گا نہیں، جنت ہمارا گھر ہے، ہمیں ہی ملے گا۔ تردید دعویٰ، موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، پھر اس گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہو؟ آگے اللہ نے پیشین گوئی فرمائی، فرمایا اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے پھر بھی کہیں گے اور دی جائے، پھر بھی کہیں گے اور دی جائے۔ حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو ابلیس جتنی عمر عطا کر دے، ابلیس جتنی عمر عطا فرما دے، پھر بھی یہ تمنا کریں گے اور زندہ رہیں۔ اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو پھر اتنی بڑی تمنا کیوں کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے آخرت تمہارا گھر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا اس قرآن جیسا لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 1 صورت بنا کر لے آؤ، جب نہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا مشرکین مکہ کو، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، پورے جنات اور پوری انسانیت جمع ہو جائے پھر بھی اس قرآن کریم کی مثل نہیں لا سکتے۔
ایسے ہی اگر ان کو ابلیس جتنی عمر بھی دے دی جائے تو پھر بھی یہودی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نیٹ میں آتا رہتا ہے کہ روس کے اندر غالباً ابھی ایک نظام بنا ہے کہ جو لاشیں ہیں ان کو جمع کروایا جا رہا ہے۔ سائنس اس بات کو ایجاد کر رہی ہے کہ جو مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کو اب زندہ ہونے کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں مردے مالدار، کہ بھائی وہ جب مر گئے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، اب ان کو دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے، مقصد ہی کیا ہے؟ وہ تو بے فائدہ ہے۔ جب وہ بڈھے آ کے ڈنڈے لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر پیچھے والوں کو کوئی پوچھے گا، گھاس ڈالے گا؟ جی، ایک بڈھا جو جاتا ہے اس کا جو قائم مقام آتا ہے تو قائم مقامی اس کا بڑا پن تو اسی وقت ظاہر ہوگا نا جب پہلا بڈھا جائے گا۔ وہ ایک محتمم مرے گا تو دوسرا تبھی تو بنے گا، جی، وگرنہ دوسرے کو تو کوئی جانے گا ہی نہیں۔ ہاں، کوئی نہیں جانے گا۔ وہ مرے گا تو دوسرا آئے گا، پھر اس کا تعارف ہوگا۔ تو یہ موت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آخرت جنت وہ نعمتیں پانے کا مقام ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہاں کوئی بڑے اور چھوٹے کا مقام نہیں ہوگا، وہاں سارے ایک جیسے ہوں گے، سب کا ایک ہی مقام ہوگا۔ حوروں کا تعلق اس صاحب سے، صاحب کا تعلق حوروں سے، بس یہی تعلق ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اقتدار ہوگا، وہاں حکومت ہوگی، وہاں جلسے جلوس ہوں گے، آج جمع ہو جاؤ، فلاں صاحب آج تقریر اور خطاب فرمائیں گے۔ یہ باتیں نہیں ہوں، محبت اور پیار کی باتیں ہوں گی وہاں۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے یہاں، خالص مخصوص، من دون الناس، لوگوں کے سوا، الناس باقی جتنے ہیں، امت مسلمہ ہے، نصارہ ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، فتمنوا الموت، تردید دعویٰ، تو آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، پیشین گوئی، اور ہرگز آرزو نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو آگے بھیجا ہے